مار رہے ہیں، روڑے مار رہے ہیں، اور وہ بیچ میں کھڑے ہونے والے کچھ پڑھتے ہیں، زخمی ہے، لہولہان ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے اچانک ہی ایک لڑکی آئی جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، اس نے پیالہ زمین پہ رکھا اور لپٹ گئی۔ میرے ابا لوگ کیوں مارتے ہیں؟ لباس مبارک لہو میں تر بتر تھا، بچی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے۔ اور صحابی کہتا ہے میں تو مسلمان بھی نہیں تھا، مگر میری آنکھوں نے دیکھا کہ حضور زمین پہ بیٹھے اور پانی منہ میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ جس دین کی عظمت کے لیے، جس کتاب کی عظمت کے لیے سرکار مدینہ کو 13 سال دکھ اٹھانے پڑے، اور صرف اپنے لیے نہیں، کبھی جانثاروں کے بارے میں یوں اطلاعات ملتی ہے، کبھی خبر ملتی ہے کہ آج زنیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، کبھی اطلاع ملتی ہے لبینہ کا کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا، کبھی خبر ملتی ہے نادیہ بڑھیا کو لٹا کر پیشانی پہ گرم گرم لوہا کر کے داغ دے دیے گئے، کبھی اطلاع ملتی ہے خباب ابن عارت کو پھانسی چڑھا دیا گیا، کبھی خبر ملتی ہے سعد بن دسنا کی بوٹیاں اڑا دی گئی، کبھی خبر ملتی ہے بلال حبشی کے پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، کبھی اطلاع ملتی ہے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ ان صدموں سے رات دن دو چار ہے، رات کو چین نہیں، دن کا اطمینان نہیں، 13 برس اس کشمکش میں کٹے۔ اگر یہ اسلام ایسی چیز ہوتی، اگر دین ایسا ہوتا کہ جس کو چھوڑنا ممکن ہوتا، ان دکھوں میں پڑنے کی حضرات صحابہ کرام کو کیا غرض پڑی تھی؟ پتا چلا کہ ایسی شے تھی جس کو چھوڑنا ہی ممکن نہیں تھا۔ حضور کی خود آنکھوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، سمیہ کے سامنے کھڑے ہیں مکے کے کافر لوگ، اور بار بار تقاضا کرتے ہیں اگر تو اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو کلمے کا انکار کر دے۔ سمیہ کہتی ہو تم مجھے جان کی بات میری چھوڑ دو، مکی کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، سمیہ کے ایمان میں فرق قطعاً نہیں آئے گا۔ ہم جیسا ہوتا تو یہیں سے مسئلے بنا لیتا، اوہ جی جان بچانی بھی تو فرض ہے۔ مسئلہ جان کا بناتے، جیب نوٹوں سے بھرتے۔ ہم نے دین کی آڑ میں دنیا کمائی، ارے صحابہ نے دین کے لیے دنیا کو ٹھوکر سے ہٹا دیا تھا، پرواہ ہی نہیں کی۔ ہم جیسوں کے لیے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، اور تم پرلے درجے کے مجرم۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ نے ایمان نہیں بچایا، نعوذ باللہ جان نہیں بچائی، ایمان بچایا۔ جانتے تھے کہ دنیا اور آخرت میں چلنے والا سیکہ ایمان ہے، اگر ایمان چلا گیا تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا۔ ہم لوگ تو اللہ کی بے نیازی کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، تم کروڑ پکے والے بھی اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ بے نیاز ہے؟ آہستہ بول لو کوئی سن نہ لے۔ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، جب وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے،
اور جب وہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. بڑا بے نیاز بادشاہ ہے. جب وہ چاہے تو گنجے کو اندر کر دے. کون ہے روکنے والا؟ او بھائی ٹیپ ریکارڈ والے گھر لے جا اپنے، خدا کا واسطہ. کون ہے مسلسل تو میں عرض کر رہا ہوں بڑا بے نیاز بادشاہ ہے. ڈرو اس مالک سے. شام کو سو لکھا پتی، صبح کو اٹھو تو ٹکڑوں کے محتاج. شام کو وزیر اعظم اور صبح کو اسیر اعظم. ریڈیو پہ خبروں میں نہیں سنتے بڑا ملزم. کون کہہ سکتا ہے؟ کسی بندے کی مجال نہیں. وہی کرتا ہے فعال لما یرید. بڑا بے نیاز ہے. جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے. کون ہے اسے پوچھنے والا؟ جب تنگ بنگ ہوتا ہے آدمی پھر خدا کو یاد کرتا ہے. پچھلے ہفتے میں سندھ گیا تھا. بنیے جو ہے نا سندھ کے ہندو لاکھ درود پڑھوا رہے ہیں. ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے بھی لاکھ درود مہنگا کر دیا، ریٹ بڑھا دیا ہم نے بھی. اب لاکھ درود یاد آیا. اس وقت تو کبھی منہ سے ایسی بات نکلتی نہیں نا آدمی کے. جب مغرور کھوپڑی بدلتی ہے خدا جانے کیا بن جاتا ہے. اکڑ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. میری زمین پہ آ کر کے نہ چل. تو میری زمین کو چیر نہیں سکتا، پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا، پھر سائلہ حاصل کیوں کوشش کر رہا کرتے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے آئے اور جب جانے لگے تو کسی کو اطلاع تک نہیں ملتی، خبر تک نہیں ملتی. بڑے بڑے کمکمے، بڑے بڑے دمدمے دنیا میں لوگ جب رہتے ہیں نا خدا جانے کیا کیا کریں. دیکھا نہیں تم نے ایوب خان، یحییٰ خان، موسیٰ خان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. کھیل نہیں لینے دی کسی نے. اسلام کا نام استعمال کیا سب نے. آیا اسلام، آیا اسلام، لینا نہ دینا کچھ بھی نہیں. ہم لوگوں کی بھی مت ماری، بگاڑا لوگوں کو. مولویوں کے دماغ خراب ہوئے، پیروں نے اپنی روش چھوڑی، سب کچھ بدلا. جان بچاؤ، جان بچاؤ، پیٹ بچاؤ، اپنا ٹھکانہ بچاؤ، بچاؤ. صحابہ کرام میں یہ بات قتل نہیں. خویب بن زید انصاری نوجوان ہے رضی اللہ تعالی، میدان جہاد میں گرفتار کر لیا گیا. کافر لوگوں نے مجبور کیا، او صحابی تو بڑا قداور ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو کلمے کا انکار کر دے. صحابی کہتا ہے مجھے کلمہ مفت میں نہیں ملا، روپے پیسے کے بدلے میں نہیں ملا، مجھے لہو کی ندیاں بہا کے کلمہ ملا. میں انکار کیسے کروں؟ کافر کہنے لگا دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو کاٹ دو. ایک انگلی کاٹی پھر پوچھا، دوسری انگلی کاٹی پھر پوچھا، تیسری انگلی کاٹی پھر پوچھا، چوتھی کو کاٹ دیا. 5 انگلیاں اڑ گئی. ہاتھ کی بائیں ہاتھ کا نمبر آ گیا. ایک ایک کر کے انگلی اڑا دیا. پیروں کی انگلیاں کاٹی سب سے پہلے. دونوں پیروں کی 10 انگلیاں اڑا دی اور صحابی سے پوچھا بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ صحابی کہتا ہے ولا. ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو چلیے سنتے ہیں پورا بیان. تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. میرا یہ پروگرام ہے. جب سے میں نے قرآن پڑھا، جب سے میں نے قرآن سنا، میں تو متمنی ہوں اس بات کا اللہ کی راہ میں میری جان چلی جائے. دونوں پیروں کی انگلیوں کو کاٹ
دیا اور اس کے بعد اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں.